میرے پیارے اور عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہندو لڑکی جو مسلمانوں سے اور خاص کر کے مولویوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ غلطی سے ایک مسلم آٹو والے کے رکشہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ میرے عزیز دوستو، لکھنؤ کی سڑک پر ایک لڑکی جو اپنے آفس سے نکل کر ایک آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا آفس کچھ ایسی جگہ میں تھا جہاں پر آٹو بہت کم چلا کرتے تھے۔ دوستو، کافی دیر اس کو انتظار کرتے ہوئے گزر گئی۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ رات کا وقت گزرنے والا ہے اور بہت رات ہونے والی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی آٹو والے کو انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، کیوں نہ میں پیدل ہی نکلنے کی کوشش کروں، ہو سکتا ہے راستے میں مجھے کوئی آٹو مل جائے۔ لیکن پھر دیکھتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آٹو نظر آیا۔ اس نے اس آٹو والے کو ہاتھ دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کے سر پر ٹوپی لگی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اب یہ دل میں اس کے خیال آیا، کیونکہ اس کے دل میں تو مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی اور مولویوں کے لیے نفرت بھری گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ مولوی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور مولوی صرف حبش کے پجاری ہوتے ہیں اور جسم کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ لالچی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی گئی تھیں۔ لیکن دوستو، اس نے سوچا کہ اگر میں اس کے آٹو میں نہیں بیٹھی تو ہو سکتا ہے کوئی آٹو مجھے نہ ملے، اور میں اتنی رات میں گھر کیسے جاؤں گی۔ دوستو، اس نے اس آٹو والے سے، مسلمان سے سوال کیا کہ آپ کتنے پیسے لیں گے فلاں جگہ جانے کے؟ تو اس آٹو والے نے کہا کہ میں 200 روپے لوں گا۔ لڑکی نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی تو آٹو والا کہنے لگا، جو مسلمان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 180 روپے دے دینا۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لڑکی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج سے پہلے تو میں 300 روپے دیتی تھی، لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرنے والا ہے، کہیں یہ میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں کرنے والا ہے، اور مولوی تو ویسے بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ لڑکی مجبوری میں اس آٹو والے کے آٹو میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس آٹو والے نے اپنے آٹو کو چلا دیا۔ تھوڑی سی دور چلے تو اس آٹو والے نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ایک عالم دین کے بیان سنتا ہوا آ رہا تھا، اگر آپ کہیں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے عالم کا بیان اپنی اس آٹو میں بجا دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بیان بجا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آٹو والے نے اس بیان کو بجایا جس میں ایک عالم دین کی تقریر ہو رہی تھی، اور وہ بیان کچھ یوں تھا کہ آج جو بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بیٹیوں پر جو گندی نظر رکھی جا رہی ہے، کچھ بھیڑیے جو مذہب کے نام پر بت پرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر وہ بیٹیوں پر گندی نظر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بیٹیوں کو پردے کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس میں ایک بیان عالم صاحب جو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھی حکم دیا، اے محبوب آپ بھی اپنی بیویوں کو حکم دیں اور اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ تو پیارے دوستو، پردے کے اندر عورت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ لڑکی جو تھی یہ سوچنے لگی کہ یہ بیان تو میرے اوپر ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب میں آفس سے گھر جاتی ہوں، گھر سے آفس آتی ہوں تو دونوں طرف سے میرے اوپر بہت سے لوگ گندی گندی نظریں ڈالتے ہیں۔ اب یہ اس کے دل میں خیال آ رہا تھا۔ لیکن دوستو، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس آٹو والے نے اس کے گھر کا راستہ طے کر لیا، اور جیسے ہی اس کے دروازے پر اس نے آٹو کو روکا، اس لڑکی نے آٹو سے اترنے کے بعد اپنی ماں کو فون لگایا، اور فون لگانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا بھائی کو تو بھیج دو، کیونکہ سامان میرا کچھ بہت بھاری ہے، اب میں اس سامان کو کیسے اٹھاؤں گی، آپ بھائی کو بھیج دو۔ تو اس کی ماں نے فون پر کہا کہ بیٹی تیرا بھائی تو یہاں پر نہیں ہے، وہ تو باہر گھومنے کے لیے گیا ہے۔ اب یہ سوچنے لگی کہ میں اپنے سامان کو کیسے اندر لے کر جاؤں، اتنی اوپر اپنے سامان کو کیسے لے کر جاؤں۔ اس آٹو والے سے اس نے کہا، جو مسلمان تھا یہ اس کو مولوی سمجھ رہی تھی۔ لیکن دوستو، جیسے ہی اس نے اس آٹو والے سے کہا کہ آپ کیا میرے سامان کو اوپر پہنچا سکتے ہیں، میرے فلاٹ پر پہنچا دیجئے، اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامان کو پہنچا دیتا ہوں۔ مسلمان نے اس کے سامان کو اس کے فلور پر پہنچا دیا،
اور جیسے ہی مسلمان نیچے اتر کر آیا، اس لڑکی نے اس مسلمان کے ہاتھ میں 300 روپے دیے۔ اس نے جب پیسوں کو گنا تو اس نے کہا یہ تو 300 روپے ہیں، میری تو جو آپ سے طے ہوئی تھی 180 روپے میں بات ہوئی تھی، مجھے آپ پیسے بڑھتی کیوں دے رہی ہیں؟ تو اس نے کہا آپ نے میرا جو سامان اٹھایا ہے یہ اس کے پیسے ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ مجھے آپ کے بڑھتی پیسے نہیں چاہیے، آپ جو میرے رکشے میں بیٹھ کر آئے ہیں، جو میرے آٹو میں بیٹھ کر آئے ہیں، مجھے صرف اس کا کرایہ چاہیے، باقی تو ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے دوسروں کی مدد کرنا، اور ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو دوستو جب اس لڑکی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کیا تم مولوی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں مولوی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ان سے محبت کرنے والا ایک عام انسان ہوں، میں نے داڑھی اور ٹوپی ضرور رکھی ہے، یہ صرف اپنے نبی کی محبت میں رکھی ہے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ مسلمان اور مولوی بہت برے ہوتے ہیں، وہ تو نفرت کے پجاری ہوتے ہیں۔ پھر اس آٹو رکشے والے نے ساری بات اس کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا ہمارے مذہب کے اندر آپ کے دماغ میں جو باتیں ڈالی گئی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ کی خام خیالی ہے۔ ہمارا مذہب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے مذہب میں آپ ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کافروں کی مدد کی، کس طریقے سے یہودیوں کی مدد کی۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ آپ کا دشمن بھی اگر آپ کو کوئی اذیت پہنچاتا، آپ کو نقصان پہنچاتا، پھر بھی آپ اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی زندگی آپ پڑھیے گا۔ دوستو اب یہ لڑکی آنکھوں سے اس کی اشک بہنے لگے اور یہ اشک روا دوا ہو گئے۔ پیارے دوستو اس دن سے اس لڑکی نے توبہ کی اور کہنے لگی کہ مسلمانوں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، اور اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی کسی مسلمان کو برا نہیں سمجھوں گی۔ اور پھر اس مسلمان نے، اس آٹو والے نے 180 روپے اپنے کاٹ کر باقی پیسے اس کو واپس کر دیے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ پیارے دوستو اگر آج مسلمانوں کو کوئی برا کہتا ہے، اسلام کو کوئی برا کہتا ہے، مذہب اسلام پر جو لوگ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی سے اچھی آج کے دور میں کسی کی زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یتیموں، مسکینوں، قیدیوں پر اپنی شفقت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ہوگی، اس کے بعد آپ اسلام کو سمجھ پائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔